اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 15 سے لے کے 17 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں فرماتے ہیں بے شک صرف ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے، یہ ان کے ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ بھلا وہ جو مومن ہو اور وہ جو نافرمان یا فاسق ہو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، لا یستوون، وہ دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین ثم آمین۔ بہت خوبصورت آیات الف لام میم سجدہ کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کے کچھ انداز، کچھ رویے، کچھ طریقے بتا رہے ہیں ان کی صفات کے حوالے سے، اور کیا کہا جا رہا ہے انما یؤمنو، بے شک صرف مومن کون ہوتے ہیں کہ بآیاتنا الذین، جب ہماری آیات سے ان کو سنائی جاتی ہیں، ان کو بتائی جاتی ہیں، تو الذین، وہ لوگ کیا کرتے ہیں اذا ذکروا بہا، جب ان کو اللہ کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے خروا سجدا، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ کی آیات کے بعد، وہ سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، جان لینے کے بعد ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ سجدہ کی آیت تو نہیں ہوگی؟ نہیں، وہ فوراً سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی کچھ اسی طرح کی صفت کا ذکر کیا اور کیا فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، کہ جب ان کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، وجلت قلوبہم، اور ان کے دل لرزنے لگتے ہیں۔ آیات سننے کے بعد ایمان بڑھتا ہے، دل لرزنے لگتے ہیں، خروا سجدا وبکیا، اور وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور زار زار رونے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں ان کی ان صفات میں تھوڑی سی اور مزید ایڈیشن ہے اور وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی آیات سننے کے بعد اصل میں ان کا ایمان بڑھتا ہے جس سے دل لرزتے ہیں اور پھر وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ کے ہاں زار زار بکیا رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مومنین کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی آیات کے بعد ہمارا حال بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم قرآن کی آیات سنیں، پڑھیں، سمجھیں تو ہمارے دلوں پر اس کا ایک اثر ہونا چاہیے۔ خاص طور پر سے ایک کیفیت کی عکاسی کی جا رہی ہے کہ وہ کیفیت ہمارے اندر بھی آنی چاہیے۔ اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے نا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی آیات سننے کے بعد ہمارا حال ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہو، ہمارے دل لرزنے لگ جاتے ہوں اور ہمارا دل کرے کہ ہم فوراً اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں اور فوراً ہی زار زار ہونا شروع ہو جائیں۔ آگے ہی ان آیات میں جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سجدے میں تو چلے جاتے ہیں اور سجدے میں جا کے وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اللہ جو ان کا رب ہے اس کی وہ تسبیح بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں،
सबहा कहते हैं तेजी से तैरने को। तेजी से, स्पीड से जब इंसान तैरता है तो क्या करता है, वो तैरता ही रहता है, एक जगह से तैर के वो दूसरी जगह पे जाता है, फिर कहीं जाके रुकता है। जब वो तैरने में कहीं रुक जाए तो तैरने में रुकने का मतलब मौत है, मौत को गले लगाना। तो गोया सब्बाहू बिहम्द रब्बिहिम, अल्लाह की तस्बीह, जो अल्लाह उनका रब है, जमीन और आसमान का मालिक, पूरी कायनात का मालिक जो उनका रब है, उसकी तस्बीह कैसे करते हैं, निहायत तेजी से करते हैं, इंतहाई तेजी के साथ अल्लाह की तस्बीह, पाकी बड़ाई बयान करते हैं। वहुम ला यस्तकबिरून, और वो तकब्बुर नहीं करते। ये तीन चीजें जो मोमिनीन की सिफात बताई जा रही हैं कि एक तो सिजदे में चले जाते हैं, तस्बीह बेशक बेइंतहा बयान करते हैं, और फिर तीसरी चीज के तकब्बुर नहीं करते। ये तीन सिफात कुरान पाक में हमें फरिश्तों की सिफात भी बताई गई है। जो अल्लाह की मुकर्रब तरीन मखलूक फरिश्ते हैं, उनका क्या तरीका होता है कि अल्लाह ताला ने उनके हवाले से भी कुरान पाक में सूरह आराफ की आयत नंबर 206 में बताया कि इन्नल लज़ीना इंदा रब्बिका, कि बेशक वो जो अल्लाह के करीब होते हैं, अल्लाह के नजदीक होते हैं, अपने रब के नजदीक होते हैं, ला यस्तकबिरून, वो तकब्बुर नहीं करते, अन इबादती ही, उसकी इबादत से, व युसब्बिहूनहु व लहू यस्जुदून, और वो उसकी पाकीज़गी बड़ाई बयान करते हैं, तस्बीह करते हैं और सिजदा रेज रहते हैं। गोया मुकर्रर तरीन फरिश्ते जो अल्लाह की मखलूक हैं, उनको, वो अल्लाह की मुकर्रब तरीन है, और उनका भी यही रवैया और यही अमल बताया जा रहा है। अल्लाह की तस्बीह बहुत ज्यादा कसरत से, और सिजदा रेज होना, और तकब्बुर नहीं करना उसकी इबादत से। तो ये तो मुझे और आपको भी पता है कि जब इंसान सिजदे में सर झुका लेता है तो तकब्बुर से आरी हो जाता है, गोया वो अपनी नाक झुका देता है किसी के सामने, और जो कि अल्लाह ताला उसका रब है, जलील कदर हस्ती है, उसके सामने जब इंसान अपनी नाक नीचे रख देता है तो इसका क्या मतलब है कि मैं तकब्बुर से बिल्कुल बरी हूँ, और मैं अल्लाह सुब्हानहू ताला ही की किबरियाई को तस्लीम करता हूँ। यही तीन सिफात फरिश्तों की, जो मुकर्रब तरीन फरिश्ते हैं, मखलूक हैं, अगर इंसान भी करता है तो गोया इंसान भी फिर फरिश्तों की उन सिफत को अपनाते हुए अल्लाह का कुर्ब हासिल करना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? इसीलिए अल्लाह ताला ने इसी आयत के फौरन बाद फरमाया, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाजिगी, फिर वो अल्लाह का कुर्ब पाना चाहते हैं, अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, उनके तो रवैये मोमिनीन के ऐसे होते हैं, तो फिर उनके बिस्तर, उनके जो कमरे हैं, यानी उनकी जो पीठें हैं, उनके बिस्तरों से अलग रहती हैं। जुनूबुहुम, उनकी पुश्तें, उनकी कमरें, ततजाफा अनिल मजाजिगी, क्या उनकी बिस्तरों से उनकी पुश्तें अलग रहती हैं। फिर वो सारा वक्त सो के नहीं गुजारते, फिर वो अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह के मजीद कुर्ब को पाने के लिए रातों को अल्लाह के हुजूर खड़े होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो अल्लाह ताला के मजीद कुर्ब को पाना शुरू हो जाते हैं। वो सूरह आल इमरान में भी अल्लाह ताला ने अपने ऐसे मोमिनीन बंदों की सिफत हमें बताई कि अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। ये वो लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान लेकर आ गए हैं, आप हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए और हमें जहन्नुम की आग से बचा लीजिए। गोया अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश तलब करते हैं, और क्या उनकी जो सिफात बताई जा रही हैं दिन के औकात में, वो क्या करते हैं, अस्साबिरीन वस्सादिकीन वल्कानितीन वल्मुनफिकीन वल्मुस्तग़फिरीन बिल अस्हार। ये चार सिफात उनकी फिर बताई गई है। क्या कर रहे होते हैं, सब्र करते हैं। जब अल्लाह को मानकर, अल्लाह की मानकर चलना चाहते हैं तो जो मुश्किलात आती हैं, जो तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, दीन के रास्ते पर चलते हुए उन पर सब्र करते हैं, सच बोलते भी हैं, सच के रवैये पर अमल पैरा भी होते हैं, सादिकीन होते हैं, अपने हर अमल से सच करके दिखाते हैं कि अल्लाह की बातों पर हम ईमान लाते हैं, और अपने रवैयों से साबित करते हैं कि हम वाकई अल्लाह की मानकर चलने वाले हैं। वल्कानितीन, वो फर्मा बरदारी करते हैं, उनको जो हुक्म जब जहां जैसे मिलता जाता है अल्लाह के हर हुक्म पर सरे अतात हम करते चले जाते हैं। व इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन की तरह, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कहा कि अस्लिम हो जाओ, फर्मा बरदार हो जाओ, तो उन्होंने कहा मैं रब्बे कायनात के लिए फर्मा बरदार हो गया।
تو جو حکم جب جہاں جیسے ان کے اوپر آتا ہے دین کا حکم سنتے ہیں، قرآن کی آیات کے اوپر سن کے ان کا ایمان بڑھتا ہے، دل لرزتے ہیں، فوراً اللہ کو سمعنا و اطعنا کا رویہ کر کے دکھاتے ہیں کہ اللہ میں ایمان لے آیا، قانتین بن جاتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ والمنفقین، چوتھی صفت بتائی ہے منفقین، گویا وہ اللہ کی راہ میں اپنی تمام نعمتوں کو لگانا شروع ہو جاتے ہیں، صلاحیتوں کو، اپنے اوقات کو، اپنے مالوں کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر دیے ہیں، ان کو کاروبار دیے ہیں، ان کے پاس سواریاں موجود ہیں، ان کے پاس اسباب موجود ہیں، ان کی اولادیں ہیں، وہ سب چیزوں کو اپنی جو کوالٹیز جو اللہ نے انسان کو دی ہیں، اوقات دی ہیں، وہ سب چیزیں کیا کرتے ہیں؟ دین کے راستے میں اللہ کے لیے اور اللہ کے بندوں اور اللہ کے دین کے لیے لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ منفقین یعنی کہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر دن بھر میں تو یہ سارے کام کر رہے ہیں، صبر بھی کر رہے ہیں، سچ بھی کے اوپر رویے پر عمل بھی کر رہے ہیں، فرما برداری بھی کر رہے ہیں اور خرچ بھی کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اب راتوں کو سو نہیں جاتے کہ بس صحیح ہے، ٹھیک ہے، سارا دن تو کرتی رہی ہوں کام، بس ٹھیک ہے اب رات کو میں آرام کروں گی، نہیں۔ اگلی صفت، پانچویں صفت بتائیے، والمستغفرین بالاسحار، وہ سحری کے اوقات میں بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ پیچھے یہ آیت بتائی تھی نا میں نے ابھی آپ کو، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللہ ہم تو ایمان لے آ گئے، اب تو ہمارے جتنے بھی گناہ ہوئے تو ان کو معاف کر کے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اور خصوصی طور پر ان کی یہ صفت کہ وہ مستغفرین بالاسحار ہوتے ہیں، راتوں کو ان کی کمرے پھر بستروں پر آرام دہ نہیں ہوتی، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں، خوف بھی ہے اور طمع بھی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اس رزق کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو گویا راتوں کو وہ کیا کرتے ہیں؟ قیام اللیل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی تہجد اور قیام اللیل کے اوپر ہے۔ تو وہ مومنین کی ایک بہترین صفت ہے کہ وہ تہجد پڑھنے والے ہوتے ہیں، قیام اللیل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تہجد پڑھنا انبیاء کی صفت ہے، سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ تہجد پڑھنے والے جو جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ سب تہجد پڑھا کرتے تھے، جتنے بھی نیک لوگ ہیں سب تہجد پڑھنے والے ہوتے تھے۔ اور تہجد وہ عمل ہے جو ہماری ایمانوں کو نہ صرف ریوائو کرتا ہے بلکہ اللہ کے قرب کو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ انسان گناہوں کی بخشش کے ساتھ ساتھ اللہ کے قرب کو حاصل کر کے اللہ سے ون ٹو ون کنیکشن استوار کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو ایک کیا کہہ لیجیے آپ، تنہائی کا وقت ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ون ٹو ون اپنا کنیکشن استوار کرتا ہے۔ جب اللہ سے کنیکشن بنتا ہے تو انسان کے ٹوٹے ہوئے دل ان کو سہارا بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے اور اطمینان پاتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو سب کچھ سنا دیا ہے۔ تو گویا یہ مومنین کا طریقہ قیام اللیل کے حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کو ایک تحفہ بھی ہے جو کہ عطا کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، کہ تہجد کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ تھا، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ گناہوں سے روکتا ہے، برائیوں کو ختم کرتا ہے اور جسم کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے میں نے آپ کو رکھی ہے، تو لہٰذا تہجد کو لازم پکڑنے کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خاص طور سے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی تھی تو کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر زندگی میں ایک وقت آیا کہ جب خلوت نشینی اختیار کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر اکیلے تنہائی میں جا کے اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ کر اور ون ٹو ون اللہ سے کنیکشن اپنا استوار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھا کرتے، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ون ٹو ون والے ٹائم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر غار حرا میں اقرا کی آیات نازل کی، سورہ قلم، سورہ جو اقرا والی سورت ہے، سورہ علق ہے، تو وہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 5 آیات نازل ہوئی جس میں بتا دیا گیا کیا کرو، پڑھو، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق،
ٹھیک ہے، تو 5 آیات یہ نازل ہوتی ہیں. اس کے بعد دوسرا جو وحی کا نزول ہوتا ہے اس میں نون والقلم، سورہ قلم کی 7 آیات نازل کی گئی. یعنی پہلی وحی پڑھنے کے حوالے سے دی گئی، دوسری وحی لکھنے کے حوالے سے دی گئی، اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب تیسری وحی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہو گیا تھا کہ جیسے ان کی جان ہی نکل جائے گی. انہوں نے آ کے حضرت خدیجہ کو یہ بات بتائی کہ ایسے ایسے ہوا ہے، تو ورقہ بن نوفل کے پاس وہ لے گئی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پہلے لیٹے تھے تو پریشان ہو کر کمبل لے کر لیٹ گئے. انہوں نے فرمایا زملونی زملونی کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑا دو. اور کب کبھی اتنی زیادہ تاری ہو گئی. پھر جب ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں تو وہاں پر بھی ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو تم سے پہلے کے انبیاء کے اوپر بھی آیا کرتے تھے، تو اگر میں زندہ رہا تو میں تمہاری خوب وہ کیا کروں گا، حمایت کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع نہیں دیا اور وہ پہلے ہی دنیا سے چلے گئے ورقہ بن نوفل. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی کہ خوف اور ہیبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر تان کے لیٹ گئے. تو پھر تیسری وحی نازل ہوئی اور کیا فرمایا گیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھ جاؤ، قم کھڑے ہو جاؤ، راتوں کو کھڑے رہو، الا قلیلا مگر تھوڑی رات. تو پوری کی پوری 5 آیات جو ہے سورہ مزمل کی نازل ہوتی ہیں. اور یہ جو پوری آیات نازل ہوئی تو ابھی کتنا تیسری وحی ہے میں نے آپ کو بتایا، تیسری وحی. کوئی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، صرف 5 آیات سورہ قلم کی، سورہ علق کی، اور 7 آیات سورہ قلم کی نازل ہوئی تھی. یہ تیسری وحی نازل ہو رہی ہے جس کے اندر راتوں کو کھڑے ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے. قم اللیل الا قلیلا، پوری جی سورہ مزمل. سورہ مزمل کا پہلا رکوع 10 آیات نازل کر دی گئی. اب وہ جو آیات ہیں ان کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کے لیے چنائے تو کیا طریقے بتائے جا رہے ہیں. میرے اور آپ کے لیے ان آیات میں بے انتہا سبق پوشیدہ ہے. میں اور آپ جو کہ دنیا میں کتنی کتنی عمریں گزار چکے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارے کرنے کا اصل کام کیا ہے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری وحی دی جا رہی ہے اور کیا کیا آرڈرز دیے جا رہے ہیں اس کے اندر، اور بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرو، راتوں کو سونے کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، اٹھو، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا پوری رات یا آدھی کر دو یا تھوڑی بڑھا دو یا اس میں سے کمی کر دو. یعنی رات کا کوئی نہ کوئی حصہ قیام اللیل ضرور کرنا شروع کر دو. اور اس میں کرنا کیا ہے، ورتل القرآن ترتیلا. اور اس میں جب قیام اللیل کرو گے تو ورتل القرآن ترتیلا، اس قیام اللیل میں یعنی تہجد کی نماز میں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا شروع ہو جاؤ. کوئی تہجد بھی پڑھو اور تہجد میں قرآن کو بھی پڑھو. اور قرآن کو کیسے پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو. ٹھیک ہے، ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ 2-3 باتیں یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے نماز میں. ابھی یہ وہ ٹائم تھا جب نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، صرف 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے، ایک صبح کی اور ایک رات کی، بس. اس کے علاوہ تو کوئی نمازیں نہیں تھی. تو تیسری نماز دی گئی کون سی، تہجد کی. تیسری نماز تہجد کی دی گئی اور اس میں کہا گیا کہ اس تہجد کی نماز میں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، نماز کے قیام میں پڑھا جاتا ہے، اس کا اجر سب سے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نماز کے دوران جو قیام کا وقت ہوتا ہے اس میں قرآن پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ترتیل سے کیسے پڑھا جائے گا. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک شخص کے اوپر. حضرت حسن سے یہ بات آتی ہے کہ ہمارے نانا کا بتا رہی، جیسے حضرت حسن نے کہا کہ ہمارے نانا ایک جگہ سے گزرے، ایک شخص تھا، وہ بیٹھا قرآن کی آیت پڑھتا تھا اور روتا تھا. ایک آیت پڑھتا تھا پھر روتا تھا، پھر دوسری آیت پڑھتا تھا پھر روتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہر گئے اور پھر انہوں نے کہا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں، اللہ کی کتاب میں یہ آیت پڑھی ہے؟
अल्लाह का कौल मुबारक वरत्तिल कुरान तरतीला नहीं पढ़ा? फिर सहाबा ने कहा कि हाँ पढ़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये है तरतील, यानी ऐसे पढ़ा जाता है कुरान। एक एक आयत पढ़ना, ठहरना, रोना, यानी कैफियत को जज्ब करना अपने अंदर। जब आप कुरान को ठहर ठहर के पढ़ेंगे, हर हर आयत के ऊपर आप उसको जज्ब करेंगे, एक एक चीज के बारे में सोचेंगे, तो ही आपको समझ में आएगा ना कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो कुरान को पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है? तरतील के साथ पढ़ना है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने बताया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात की नमाज देखी कि आप कैसे पढ़ते हैं। तो आपने उसमें क्या किया था कि नबी की नमाज में क़िराअत का अंदाज देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तस्बीह का टाइम आता, तस्बीह की आयत आती, तो वहाँ रुक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीह पढ़ते। जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई दुआ की आयत पढ़ते तो वहां पर रुक कर दुआ मांगा करते। जहाँ पे जन्नत का तज़किरा आता वहां रुक कर जन्नत मांगते, जहन्नुम का तज़किरा आता रुक कर जहन्नुम से पनाह मांगते। तो गोया जहाँ जहाँ जो कैफियत आ रही हो उसको फील करके उसके हवाले से रिएक्शन शो करना है अपना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू ज़र ने फरमाया कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते जा रहे थे, और पढ़ते पढ़ते जो है वो किसी आयत पर रुक गए, और उसी आयत को बार बार पढ़ना शुरू हो गए, पढ़ते जा रहे। और वो कौन सी आयत थी? सूरह माइदा की आयत है कि इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, कि अगर आप इनको बख्श देंगे तो ये आपके बंदे, और अगर आप इनको अजाब देंगे तो बेशक आप जबरदस्त और हिकमत वाले हैं। ये आयत आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी आयत को पढ़ते रहे हत्ता के सुबह हो गई। ठीक है, फजर की नमाज का वक्त हो गया। तो गोया तरतील ये भी है कि अगर आप किसी चीज को फील कर लें और एक ही आयत को बार बार तकरार के साथ दोहराते हुए पढ़ते चले जाएं। तरतील के हवाले से हजरत उम्मे सलमा के बारे में आता है कि हर आयत के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आयत के बाद थोड़ी देर क़याम करते, यानी ठहरते, वक़्फ़ करते। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो रुक गए। फिर अर्रहमानिर रहीम, फिर रुक गए थोड़ी सी देर। मालिक यौमिद्दीन, फिर रुक गए थोड़ा सा। फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर थोड़ा सा ठहर गए। तो तरतील क्या है कि हर आयत के बाद थोड़ी थोड़ी सी देर के बाद रुक कर उसके बाद उसको फील करें। फील करेंगे तो उसको जब आप वो बार बार फील करेंगे उस चीज को, तो इंशाल्लाह उसका असर आपके ज़हन पर भी होगा, आपके दिल पर भी होगा, और वो आपकी शख्सियत के ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाएगी। जब भी एक चीज को रिपीटेडली किया जाता है तो आपको भी अच्छी तरह से इस बात का पता होगा कि जब कतरा भी अगर एक पत्थर के ऊपर कंटिन्यूसली बार बार पड़ता रहता है तो उसमें सुराग हो जाता है। तो ये तो फिर कुरान की आयत है। एक ही आयत को अगर आपको अच्छी लग जाती है, पढ़ना है। किसी ने ऐसी मुझे कहा कि मैं वो आयत पढ़ती हूँ आमना रसूल वाली, और मैं वहां पर जब पहुंचती हूँ कि फ़ग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना, तो फ़ग़फ़िर लना पे मैं रोना शुरू हो जाती हूँ, और मैं रोती ही जाती हूँ, और मैं बार बार यही बोलती रहती हूँ। तो इसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई बुरी बात तो नहीं है। तो आप उसको फील कर रहे हैं ना, उस कैफियत को फील कर पढ़े, कोई बात नहीं। तो बल्कि अच्छा है, तरतील तो है ही है कि आप कुरान की आयत को जज्ब करें अपने अंदर कि आप क्या पढ़ रहे हैं, और यकीन मानिए उसका इतना ज्यादा असर है, बहुत ही आपकी उससे आपकी नमाज तो खूबसूरत बनेगी ही, आपका शख्सियत समझ जाएगी, आपकी शख्सियत के ऊपर बहुत खूबसूरत असर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अय्युहल कुरान, ए कुरान वालो, ला तवस्सतुल कुरान, के कुरान को तकिया मत बनाना, यानी कुरान को तकिया मत बनाना, बल्कि क्या करना, वतलूहु हक्का तिलावतिही, इसको ऐसे पढ़ो जैसे कि इसको पढ़ने का हक है। आना अल-लैल व आना अन-नहार, यानी दिन और रात में कुरान को ऐसे पढ़ा करो कि जैसे को इसको पढ़ने का हक है। तकिया बनाना क्या होता है, वो जो आज हमने करना शुरू कर दिया है कि हम सर के ऊपर से जो है सर के ऊपर रख ले, और जी इसके नीचे से गुजर जाएंगे तो जी हमारे बच्ची जो है वो कुरान के साए से रुखसत कर दी। तकिया बनाना ये भी है कि कुरान के ऊपर तकिया लगा के बैठ गए कि जी हमने ये खत्म करवा दिया है, नए घर में गए हैं तो जी ये कुरान खानी का खत्म करा दो, ये तकिया ही लगाना हुआ ना। असल तो ये नहीं, कुरान को पढ़ने का हक क्या है कि उसको हक्का तिलावत ही के साथ पढ़ा जाए, सुबह भी पढ़ा जाए, शाम भी पढ़ा जाए। और कैसे पढ़ा जाए, वफ़शौहु, इसकी तालीमात को फैलाओ।
तगन्नौहु, इसको गिना के साथ पढ़ो, वतदब्बरू फीही, और इसके ऊपर गौर व फिक्र, तदब्बुर करो, तफक्कुर करो। ये कुरान को पढ़ने का हक है। क्यों करो? लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो कुरान को पढ़ने के कुछ हकूक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर भी हमें बता दिए कि हम क्या करेंगे, उसको ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे इसकी तालीमात को अमल करेंगे तो फैला सकेंगे। ठीक, खुद अमल करना है, फिर आगे फैलाना है, और फिर गिना के साथ पढ़ना है। वमन लम यतगन्न बिल कुरान लैसा मिन्ना, जो कुरान को गिना के साथ नहीं पढ़ता, उसके अंदर तजवीद का ख्याल नहीं रखता, मुशद, मद, गुन्ना, इकलाब, इगलाम, इनका ख्याल नहीं रखता, तो क्या है? लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। तो कुरान को अरबों के लबो लहजों में पढ़ा करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। कुरान पढ़ने का तरीका भी खूबसूरत हो, लफ्ज़ो लहजे का भी ख्याल रखा हो। इन बातों का भी ख्याल रखना है कि गिना के साथ पढ़ने के बाद उसके ऊपर गौर और फिक्र, तज़क्कुर, तदब्बुर किया जाए, उस पर अमल किया जाए, और फिर उसकी तालीमात को आगे फैलाया जाए। ठीक है, और ये उसी वक्त होगा कि जब हम कुरान को उसके हक के साथ जो है वो पढ़ने वाले बन जाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे ये भी फरमाया था कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, और मीम एक हर्फ है। यानी कुरान के हर हर्फ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हमें 10-10 नेकियां तो मिलती हैं, लेकिन उसको पढ़ना ऐसे नहीं है जैसे कि हमारे यहाँ पर पढ़ाया जाता है तरावी में 1 to जो है वो आप कह लीजिए 1 to 20 जितनी भी रकात हैं उन तरावी की, उसके अंदर इस तरह स्पीड से पढ़ा जाता है कि कोई लफ्ज समझ में नहीं आ रहा होता कि किस तरह पढ़ रहे हैं। तो ये कुरान की नौजुबिल्ला बेअदबी का मामला है, ये कुरान के हक को अदा करने वाला रवैया नहीं है। आज हमारे यहाँ इसी तरह होता है कि हम कहते हैं कि मैंने 10 सिपारे खत्म कर लिए हैं, मैंने कुरान खत्म कर लिया, मैंने 6 कुरान खत्म कर लिए, मैंने इतना पढ़ लिया। नहीं, आपने कुछ किसी के साथ स्पीड नहीं लगानी, बल्कि क्या करना है, उसको हर हर्फ पर आपको अजर डेफिनेटली मिलेगा। थोड़ा पढ़े लेकिन पढ़े हक का तिलावत ही के साथ। ठीक है, चाहे आप ऐसे बैठ के पढ़ें, चाहे आप नमाज की हालत में पढ़ें। तो खैर हम तो अभी नमाज की हालत में कर रहे हैं कि उसको कैसे पढ़ना है, वरत्तलनाहु तरतीला के हवाले से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कुरान आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होता था तो मुशरिकीन मक्का ने एतराज किया और ये कहा कि ये एक दफा ही क्यों नहीं नाजिल हो जाता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान, ये आहिस्ता आहिस्ता करके क्यों आ रहा है। तो अल्लाह ताला ने फिर सूरे फुरकान के अंदर उनको जवाब दिया था और अल्लाह ताला ने फरमाया था कज़ालिका लिनुसब्बिता बिही फुआदका वरत्तलनाहु तरतीला, कि ये हम आहिस्ता आहिस्ता इसलिए हम भेज रहे हैं कुरान को ताकि लिनुसब्बिता बिही फुआदका, ताकि इसकी वजह से आपके दिल में सबात आ जाए। तो गोया कुरान को जब तरतील के साथ पढ़ा जाता है तो दिलों को सबात भी आता है। ठीक, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसकी जज्ब करेंगे चीजें अपने अंदर। अल्लाह ने नाजिल भी इसीलिए इसको ग्रेजुअली किया था। वजह मैंने आपको बताई ना कि लिमुसब्बिता बिही फुआदका, ताकि आपके दिल को इत्मीनान आ जाए, साबित कदमी आ जाए, साबित कल्बी आ जाए आपके अंदर। और हमें पता है कि अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के दिलों का इत्मीनान कुरान के अंदर है, अल्लाह के जिक्र के अंदर है। तो कुरान पढ़ना भी है, अल्लाह का जिक्र भी करना है, और ये गारंटीड बात है कि इत्मीनान और दिलों का सबात तरतील के साथ पढ़े हुए कुरान में आएगा। जब आप कुरान को तरतील के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह सबात भी आएगा और इंसान को इत्मीनान भी नसीब होगा। आज लोग आते हैं कहते हैं कि हम तो चलो मैं तो कुरान लेके बैठ जाती हूँ लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, उनको इत्मीनान के लिए गोलियां तो खिलाई जाती हैं लेकिन कोई भी नहीं कहता कि नमाज कुरान पढ़ें। कुरान अगर कोई लग भी जाता है पढ़ने के लिए, एक शख्स मुझे मिले, उन्होंने मुझे कहा कि मैं कुरान पे पढ़ता हूँ लेकिन मुझे फिर भी इत्मीनान नहीं आता। तो कैसे आएगा? कुरान में अल्लाह ने कह दिया कि इससे आपको इत्मीनान आएगा, लेकिन पढ़ना कैसे है? वरत्तलनाहु तरतीला, इसको तरतील के साथ पढ़ना। जाहिर है तर्जुमे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ना। तो एक एक लफ्ज पे जब गौर और फिक्र, तज़क्कुर, तदब्बुर तो उसी वक्त हो सकेगा जब हम तर्जुमे को पढ़ेंगे, उस पे गौर करेंगे, फिक्र करें। एक ही आयत पढ़ें लेकिन उसको देखें ये आयत मुझे कह क्या रही है, बार बार पढ़े, नहीं समझ में आ रही, जहन से गुजर रही है, फिर पढ़े।
پھر پڑھیں. جیسے آپ بکس پڑھتے ہیں اور آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا, ویسے تو آپ پڑھ کے گزر جاتے ہیں. سم ٹائمز اگر ہمارا مائنڈ ایکٹیو نہیں ہوتا اور ہمیں بکس ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پورا کا پورا پیج بھی پڑھ لیتے ہیں اور آگے پیج پہ پہنچ جاتے ہیں, یاد ہی نہیں ہوتا پیچھے پیج پہ پڑھا کیا تھا. پڑھ لیتے لیکن مائنڈ نہیں ہوتا وہاں پر. یہ تو ہر نماز میں ایسے پڑھا جا سکتا ہے. بالکل مطلب آپ کا مائنڈ ادھر ڈسٹریکٹ ہوتا ہے. تو یہی تو میں بتانا چاہ رہی ہوں, بار بار پڑھیں. آپ کو جب نماز میں ڈسٹریکشن ہوتی ہے کیونکہ شیطان آتا ہے اور آگے مومن کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے. یہ تو ڈیفینیٹلی یہ روزیبہ بھی کہتی تھی کہ آپ قرآن شریف نفلوں میں پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی, آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. وہ پڑھ لیا, ترجمہ بھی پڑھ لیا, لیکن وہ تو پھر ترجمہ بھی اگر آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی پڑھ رہے ہیں تو نفل نماز میں تو پڑھ سکتے ہیں نا. لیکن پھر وہ مطلب آپ کا دماغ پھر بہت جگہوں پہ اور بھی جانا شروع ہوتا ہے. دوبارہ لے کے آئے, اسی چیز کو دوبارہ پڑھیں, اسی چیز کو دوبارہ پڑھیں, آگے ہی نہ پڑھیں, اسی چیز کو دوبارہ پڑھیں. بالکل پڑھیں, بالکل پڑھیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے 10 آیات پڑھی ہیں یا 4 آیات پڑھی ہیں, سمجھ کے پڑھی ہیں تو ان کا زیادہ فائدہ ہونا ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا. یہی لیکن آپ ترجمہ جب پڑھتے ہو تو پھر آپ کے دماغ میں بہت ساری چیزیں تدبر ایگزیکٹلی. تو وہ نماز میں جائے بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل پڑھ سکتے. ہاں جی, ہاں جی. تو تدبر تذکر میں آپ کے دماغ میں 100 چیزیں بھی آئیں گے, 100 خیالات بھی آئیں گے. تو اسی لیے تو کرنے کا حکم ہے, اور آپ کریں گے تو آپ کا ذہن اور دماغ پھر کن گہرائیوں تک پہنچے گا, پھر وہ اللہ کا کام ہے. جی ہاں جی, بالکل پڑھ سکتے ہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے. ہاں جی, نفل میں, فرض میں نہیں, نفل میں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیل سے پڑھنے کے قرآن کو حکم دیا, اور میرے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو تیسری وحی تھی جس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے, ابھی تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا. آپ کے سوال کا جواب ہے, یہ تو ابھی تیسری وحی تھی نا, قرآن تو بھی نازل ہی نہیں ہوا تھا. تیسری وحی میں نے آپ کو بتایا 5 آیات پہلی آیت سورت کی اور 7 آیات بعد والی سورت کی. یہ تو تیسری وحی میں آ رہا ہے کہ اتنا پڑھو, بار بار پڑھو. تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے تکرار سے پڑھو, بار بار پڑھو, ایک ہی چیز کو پڑھو بار بار. سمجھ آ گئی؟ سمجھ کے پڑھو, سمجھو, سمجھ کے پڑھو, ایک ہی چیز کو بار بار پڑھو. اور اس تکرار کا فائدہ میں نے آپ کو بتایا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے ایسا کریں. ابھی یہاں پہ اللہ کے نبی کو کہا کہ دیکھو تم بار بار قرآن کو پڑھو, ایک ہی چیز کو تکرار سے پڑھو, تکرار سے پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آگے ایک بہت بڑا منصب دیا جا رہا تھا نا, نبوت کا منصب. اور نبوت کے منصب میں بے شمار مشکل مراحل سے گزرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ابھی تو صرف 1-to-1 کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ رہا تھا نا, جڑ رہا تھا نا. ابھی تو ان کو انذار کا حکم ہی نہیں دیا تھا, ابھی تو کہا ہی نہیں تھا کہ آپ کو نبی بنا دیا گیا اور آپ جائیں اور انذر عشیرتک الاقربین کریں, بلغ ما انزل الیک من ربک کریں. ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا, لیکن تیار کرنا تھا. اللہ نے ابھی تیار کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, لہٰذا اللہ نے طریقہ بتا دیا آگے کے مراحل میں گزرنے میں آسانی کے لیے. تمہارے دلوں کو ثبات ملے گا کس چیز سے؟ جب جو آیات تم پر آتی چلی جائیں گی ان کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دینا, راتوں کو قیام کرنا شروع ہو جاؤ, اللہ سے 1-to-1 کنیکشن اپنا جوڑ لو. اس لیے کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, اس لیے کہ بے شک ہم سنلقی ان قریب ہم ڈالنے والے ہیں علیہ کا آپ کے اوپر قولا ثقیلا, ایک بہت بھاری بات, ایک بہت بھاری کلام, ایک بہت بھاری ذمہ داری اور منصب. ابھی ہم آپ کو ایک بہت بڑا کام دینے والے ہیں. ان قریب, سنلقی کا مطلب ان قریب, یعنی ابھی ان قریب آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر پڑنے والی ہے. لہٰذا ابھی سے اپنا کام شروع کر لیجئے. القی القا یلقی القاءن, اس کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کیا چیز ڈالی جاتی تھی؟ قولا ثقیلا, بہت بھاری بوجھ, بہت بھاری کام ڈالا جا رہا تھا. قولا ثقیلا کے حوالے سے امام رازی نے 9 معنی اس کے بتائے ہیں, اور ان کی جو تفسیر ہے نا وہ پوری انسائکلوپیڈیا اس کے حوالے سے.
ان کے 9 تو نہیں، میں آپ کو 5 ڈسکس کر لیتی ہوں آپ کے سامنے، اور آپ کو پتہ چلے کہ کیا کام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ڈالا جانا تھا، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا تھا، ان کے اوپر تو ڈالا جا رہا تھا، لیکن ان کے توسط سے میرے اور آپ کے اوپر بھی ڈالا جا رہا ہے یہ سب کچھ، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری ہے نا، خاتم النبیین ہے، ان کے بعد تو اب انبیاء کے نائب اور انبیاء کے جانشین العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث اور نائب اور جانشین ہوں گے، اور علماء کون ہیں؟ جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے، جو العلم کو رکھنے والے ہیں، اور العلم میرا اور آپ کا سب کا اولین فریضہ ہے کہ ہم یہ حاصل کریں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کن تم خیر امتن، کہ تم سب بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالا گئی ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اس لیے بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے تمہیں بنایا ہے کہ تم جاؤ لوگوں کے اندر اور جا کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، ان کو برائیوں سے روکو اور اچھائیوں کی طرف لے کر آؤ، وتؤمنون باللہ، کیونکہ تم تو اللہ پر ایمان لاتے ہو، تو کیا میں اور آپ کنتم خیر امت نہیں ہے؟ کیا میں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہے نا؟ تو اللہ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری اب میری اور آپ کے کندھوں پر ڈالی ہے۔ تو جب سنلقی علیک قولا ثقیلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جا رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج میرے اور آپ کے اوپر یہ قولا ثقیلا ڈال دیا گیا ہے۔ ٹھیک، اب یہ قولا ثقیلا کیا ہے؟ پہلی تو تشریح انہوں نے ایسے کی ہے کہ قرآن ایک نہایت عظمت والا کلام ہے، شان و شوکت اور بہت جلال والا کلام ہے، کیونکہ یہ اللہ کی باتیں ہیں نا، تو یہ بہت ہی بڑی باتیں ہیں، اور ایسا کلام ہے کہ سورہ حشر میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم یہ دیکھتے کہ اس کلام کے بوجھ سے پہاڑ پھٹا جا رہا ہوتا، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اگر اس کلام کو ہم پہاڑ کے اوپر اتارتے، پہاڑ کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی کیونکہ دنیا کے اندر مادی چیزوں میں اگر ہم دیکھیں تو مٹیریلسٹک چیزوں میں سب سے زیادہ طاقتور چیز پہاڑ ہے، طاقت کی عکاس ہے، پوری دنیا کو ٹھہرایا ہوا ہے اس پہاڑ نے۔ آپ جائیں ذرا ناردرن ایریاز میں، گلگت سائڈ پر جا کے دیکھیں، کیا دیو قامت پہاڑ ہے کہ دیکھ کے ہیبت آتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی چیز جو مضبوطی کی علامت ہے نا، وہ پہاڑ ہے۔ تو پہاڑوں کے اوپر اللہ نے اسی لیے مثال دی، اگر اس کلام کو ان پر اتار دیتے نا تو وہ بھی اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو گویا کلام اللہ کا بھاری کلام ہے، آسان بات نہیں ہے۔ پھر اگلی بات آتی ہے کہ یہ جو کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتا تھا، تو وہی کو لینے کی کیفیت بھی بہت مشقت طلب ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر، اعصاب کے اوپر یہ بہت بھاری بوجھ تھا، ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی کیفیت کو لینے کی جو کیفیت تھی، کہ پتہ چلتا ہے، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی حضرت زید کے ران کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران تھی رکھی ہوئی، کہ اسی حالت میں وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری جوڑ جو ہے نا، وہ ران کے جوڑ کھل جائیں گے، یعنی اتنا بوجھ تھا۔ پھر ایک مرتبہ اونٹنی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، تو وحی کی کیفیت ہوئی، تو سورہ انعام نازل ہوئی تھی، اور اونٹنی جو ہے نا وحی کے بوجھ سے بیٹھی جا رہی تھی، یعنی اتنا اس کا بوجھ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پیشانی مبارک پہ سخت سردی میں بھی نا پسینے آ جایا کرتے تھے، یعنی کہ لینا ایک مشقت طلب کام تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ایک بہت مشقت طلب عمل بھی آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا، کہ وحی کو لینے کا بوجھ جو ہے وہ مشقت طلب ہوگا۔ تیسری بات یہاں پہ یہ بتائی جاتی ہے قولا ثقیلا کے حوالے سے، کہ جو بھی قرآن پاک کے اندر احکامات آئیں گے، اوامر آئیں گے، نواہی آئیں گے، ڈوز اینڈ ڈونٹس آئیں گے، ان کو تکلیفات شرعیہ کہا جاتا ہے، کہ جو ایسے جو شرعی احکامات جن کے اوپر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو کئی احکامات ایسے ہیں قرآن حدیث کے آتے ہیں کہ جس کے اوپر عمل کرنا واقعی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے،
اور ہماری گھٹی میں ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کو ونس فار آل ہم ختم نہیں کر سکتے. بہت مشکل ہوتا ہے ان کو چھوڑنا, پھر نئی چیزوں کو لانا. تو کنٹینیوس ایک عمل ہوگا جو اب آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ کو اپنے اندر سے رذائل کو نکال کے فضائل لانے پڑیں گے. تو کنٹینیوسلی ایک جہاد بن نفس کا عمل شروع ہو جائے گا. اب آپ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکیں گے. آپ کو یو ہیو ٹو فالو ود دا ڈوز اینڈ ڈونٹس آف اسلام جو آپ کو دیے جائیں گے. تو یہ سب یہ اس کے حوالے سے آتا ہے. تو اگلی بات یہ کہی جاتی ہے کہ اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سنلقی جو کہا نا کہ عنقریب ہم ڈالنے والے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو فوراً بعد جو سورہ مدثر نازل کی تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دن بھر میں کرنے کے کام بتا دیے تھے کہ کیا کرنے. تو قولاً ثقیلہ کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی جو آپ کے اوپر ایک اور نیا ٹارگٹ دیا جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. رات کے وقت تو کرنے کا تہجد کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا, لیکن سورہ مدثر میں جو فوراً بعد اس کے سورت نازل کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کی 5 آیات نازل ہوئی اور اس میں 7 آیات, اور اس میں بھی بتا دیا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یا ایھا المدثر, اے اوڑھ لپیٹ کے لیٹنے والے, قم فانذر, کھڑے ہو جائیں اور اب آپ انذار کیجئے. انذار اور تبشیر کا یعنی کہ ڈرانے کا اور خوشخبریاں سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیرہ اور بشیرہ بنا کر بھیجا گیا تھا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جانا تھا کہ اب آپ قم, کھڑے ہو جائیے, فانذر, سونا, لپیٹنا, لپیٹ کر لیٹنا یہ اب آپ کا کام نہیں ہے. اس ذمہ داری کو محسوس کیجئے. یہ میرے اور آپ کے لیے بھی حکم ہے, یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم نہیں تھا. کیا کرنا ہے؟ قرآن کے احکامات جب اب تک ہم تک پہنچ جائیں گے تو بس اوڑھ لپیٹ کے سونا نہیں ہے. یہی تو منہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ جیسے یہ احکامات نازل ہو گئے فوراً اٹھے ہیں اور فوراً جا کے لوگوں میں تبلیغ کا عمل سٹارٹ کر دیا گیا. قم فانذر وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ, اور اپنے رب کی پاکی بڑائی بیان کیجئے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اور ناپاکی اور گندگی سے دور رہیے. وَلَا تَمْنُنْ تَكْثُرْ, کہ آپ احسان نہ کیجئے کہ آپ کو زیادہ مل جائے گا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے. گویا اب آپ نے نذیرہ اور بشیرہ بن کر نکلنا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے, اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو پاکیزہ صرف جسمانی طور پر نہیں, اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھنا ہے, اور اپنی ہر قسم کی گندگیوں سے, نیتوں کی, اپنے سوچوں کی, خیالات کی, اپنی زبان کی, ہر قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو دور کر کے پاکیزگی اختیار کر کے چلنی ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے رویہ اور طریقہ اس حوالے سے بتایا کہ اب جو آپ کو نبوت کا منصب دیا گیا ہے تو راتوں کو آپ نے قیام اللیل کرنا ہے, اس میں آپ نے ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے, اور دن بھر میں آپ کے کرنے کے کام بتا دیے کہ نکلیے اور اللہ سے کے بھولے ہوئے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا معاملہ شروع کر دیجیے. گویا یہ اس میں بھی قولاً ثقیلہ کیا ہوا؟ اس لیے ہوا کیونکہ دین کی اشاعت کا کام یا تبلیغ کا کام آسان کام نہیں ہے, یہ مشکل کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ان کے دشمن بن گئے تھے. اپنوں نے ان کو وہاں سے بوائیکاٹ کر دیا تھا, اپنوں نے اپنے وطن سے جلا وطن کر کے مدینہ کی طرف جانے پر مجبور کر دیا تھا. تو خود سے خود عمل کرنا تو بہت ہی آسان ہوتا ہے. اصل تو مسئلہ تب آتا ہے جب آپ لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو لوگوں کو جا کے بتانا اور پھر لوگوں کی باتوں کو سہنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. تو لہٰذا اس کام کے لیے آسانی کہاں سے ملے گی آپ کو, دلوں کو ثبات کہاں سے ملے گا؟ ترتیل کے ساتھ خصوصی طور پر قیام اللیل میں قرآن پڑھنے سے ملے گا. سمجھ آ رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو بھی رویہ یہاں پہ سمجھنا اور سوچنے کا جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو آخری چیز ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1-to-1 کنیکشن جوڑ رہے ہیں. اور آج ہمارے یہاں پر بھی ایک خاص طبقہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بس اللہ کا ورد کرو اور مراقبے کرو اور اللہ سے 1-to-1 کنیکشن کرو. صوفیہ اور تصوف کا جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے اندر, تو وہ اسی اس سے نکلا ہے. اب آپ دیکھیں اس کو تھوڑا سا اگر ہم کنیکٹ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹائم, اس میں کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے, 1-to-1 کنیکشن ہوتا تھا, اور ان کو اتنا مزہ آتا تھا اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے میں کہ قرآن میں آتا ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، عصا پکڑا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ عصا ہے، انہوں نے کیا کہا، ہاں یہ عصا ہے اور میں اسے یہ جھاڑتا ہوں اور میں پتے بھی جھاڑتا ہوں، میں یوں بھی کرتا ہوں، بہت لمبا سا انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کو۔ گویا اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی میں ان کو اتنا کوئی مزہ آ رہا تھا کہ تھوڑے پر اکتفا نہیں کی، لمبا لمبا کلام کیے جا رہے ہیں اللہ سے۔ وہ ون ٹو ون کنیکشن میں یہی جو تصوف میں مراقبے کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، مجھے تو نہیں اس کا علم، لیکن جن کو ہے یا جو اپنا کنیکشن جوڑتے ہیں، واللہ عالم ان کا کتنا کو مزہ آتا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بلایا تھا کہ کوئی طور پر آ جاؤ میں نے شریعت دینی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اللہ نے ناراضگی سے پوچھا کہ تم پہلے آ گئے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، اجلت الیک ربی لترضی، اے اللہ میں پہلے اس لیے آ گیا کہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ فیلنگ، وہ جو جن کا ایسے کنیکشن اللہ سے بن جاتا ہے، پھر یہ وہی جانتے ہیں کہ اس کا مزہ کتنا ہوتا ہے۔ اس مزے کو توڑ کے کہا جا رہا ہے آپ اس کو اب چھوڑیے اور اس کا مزے کو چھوڑ کے آپ نکل آئیے لوگوں کے اندر اور جائیے اور اللہ سے جو آپ کی ہم کلامی ہو رہی ہے اس کو چھوڑ کے اور اب جائیں اور لوگوں میں اللہ کو بتانا شروع ہو جائے۔ تو یہ ایک مشکل عمل تھا، قولاً ثقیلہ والا کام تھا، سمجھ آ گئی نا؟ اس کو فیل وہی کر سکتا ہے جو اس کیفیت سے گزرا ہو۔ تو میں نیگیٹ بھی نہیں کرتی اس کو اور میں پروموٹ بھی نہیں کرتی اس کو، لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جب جاتے تھے تو اللہ سے ون ٹو ون کنیکشن کرتے تھے، اس پر کوئی عبادات تو نہیں تھی، کیا تھا اس پر، کیا کرنے جاتے تھے، غور و فکر کر کے اللہ سے اللہ کو مانگتے تھے، اللہ سے اللہ کو مانگتے تھے۔ تو اللہ سے اللہ کو مانگنا، یہ رات کا یا تنہائی کا یا خلوت کا جو ٹائم ہے، اس کا مزہ ہی اور ہے، اس کا لطف ہی اور ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہی، کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص جو ہے وہ باتیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ اگر تو ایک بچہ ہوتا تو میں تیرے بال بناتا، میں تیری چٹیاں کرتا، میں تیرا منہ دھلاتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا شرک والی باتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کوئی بھلا ایسے ہو سکتا ہے، تم نے تو یہ بہت بڑی شرک کی بات کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ٹوکا، اللہ نے ٹوکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور یہ کہا کہ اے موسیٰ، وہ تمہیں کیا پتا کہ وہ مجھے کتنا پیارا لگ رہا تھا جب وہ اس طرح بول رہا تھا۔ یعنی وہ ون ٹو ون کنیکشن تھا اس کا اللہ سے، کہ میرا ایسے وہ اللہ سے اللہ کے ساتھ باتیں کرنا، اللہ کو دوست بنانا، اللہ سے اللہ چاہتے ہیں کہ میں اور اللہ ایک ہو جائیں، مطلب ون ٹو ون ہو جائیں، ایک تو نہیں، نعوذ باللہ، ون ٹو ون ہو جائیں، ہمارے درمیان، میرے اور اللہ کے درمیان کوئی بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسا کنیکشن، ایسا بانڈ چاہتے ہیں۔ اور یقین کیجیے کہ ایسا جب بانڈ کسی کا ڈیولپ ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ نہیں چاہتا کہ میرا یہ بانڈ ٹوٹے اور میں لوگوں میں جا کے بیٹھوں، اس کو مزہ ہی اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے بتایا جا رہا تھا کہ جو اب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ون ٹو ون میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں نا، اب آپ اس کو چھوڑیے، عروج کی کیفیت سے اب آپ نزول کی کیفیت پر آ جائیے۔ یہ مشکل ہوگا آپ کے لیے، وہ مزہ جو آپ کو آتا تھا اس کو چھوڑ کر اب لوگوں میں نکلنا، اس طرف آ جائیے۔ تو یہ ایک بھاری کام تھا، یہ مشکل کام تھا، یہ آسان نہیں تھا۔ اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو خود سے خود تو لوگ عبادت کر لیتے ہیں، لیکن دوسروں کے اندر جا کے پینیٹریٹ کر کے ان تک پہنچانا اور اس کے لیے پھر اپنے آپ کو پہلے تیار کرنا، یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیکھیے کسی قسم کی باہر سے کوئی تکلیفیں یا سختیاں نہیں آئی ہوئی تھی، جو اس کو قولاً ثقیلہ کہا جا رہا ہے۔ ابھی تو ان کو اپنے اندر ہی اندر جنگ کرنی تھی نا، اپنے اندر اپنے نفس کو مارنا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہا ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا، کہ بے شک رات کا اٹھنا نفس پہ قابو پانے کے لیے اور صحیح بات سمجھنے کہنے کے لیے بہترین وقت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا تو دل چاہ رہا ہے، آپ کا دل جو بھی چاہ رہا ہے وہ کیا ہے، خواہش نفس ہے، ٹھیک، لیکن اب آپ نے نفس پر کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہمیں نفوس مرغوبات نفس بتائے ہیں جو
جن کی محبت ہمارے دلوں میں رچی بسی ہوتی ہے، اللہ نے ڈالی ہے۔ وہ 5 مرغوبات نفس کون سی ہیں؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ عورتیں، وَالْبَنِينَ بیٹے، وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ سونے چاندی کے ڈھیر، وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ اور نشان زدہ گھوڑے یعنی سواریاں، وَالْأَنْعَامُ وَالْحَرْث اور کھیتیاں اور مویشی اور کھیتیاں۔ لیکن اللہ نے کہا یہ ساری مرغوبات نفس جن کی محبت تمہارے دلوں میں نے ڈالی ہوئی ہے نا، یہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں زیادہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ نے ہمیں بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ ساری چیزوں کی محبت تمہارے دلوں میں ڈالی ہے، لیکن ایمان والے وہ ہوں گے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوگی، اور ان کی محبتوں کو اللہ کی محبت کے اوپر غالب نہیں ہونے دیں گے۔ اور جتنی محبت جتنی چیزوں سے وہ پیار کرتے ہیں اس میں ایک نیند بھی تو آتی ہے جو ہمیں بہت محبوب ہوتی ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو نیند پیاری نہیں ہے؟ کون ایسا ہے؟ اپنی نیند کو لانے کے لیے تو ہم ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب ایک گھر سے دوسرے گھر بھی اگر جاتے ہیں نا تو ہم کسی کو تکیہ پسند ہوتا ہے، کسی کو وہ اپنی بلینکٹ پسند ہوتا ہے، اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں بہت سارے لوگ کہ نہیں میں اس کے بغیر نہیں سو سکتی، یا وہ انوائرمنٹ اگر ان کو گھر والا یا اپنے بیڈ روم والا نہیں ملتا تو وہ کہیں جا کے رہنا نہیں چاہتے کہ نہیں مجھے یہی انوائرمنٹ چاہیے جہاں پہ میں سو سکتی ہوں، پھر وہ دوسروں کے گھروں میں بھی نہیں جاتے۔ تو نیند ہر ایک کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ اب یہ جو اللہ نے کہہ دیا نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی دل پسند چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، سیکریفائس نہیں کرو گے۔ تو نیند ہمیں محبوب ہے، یہ ہماری مرغوبات نفس کے اندر سے ایک ایسی چیز ہے جو جس پہ ہم بہت محبوب ہے، ہمیں ہماری نیند، ہمیں اس کو سیکریفائس کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ ناشئۃ اللیل، اللہ کے لیے۔ نیند سے توڑ کر اٹھنا، تہجد بھی یہی ہے، حاجادہ کہتے ہیں نیند سے توڑ کر اٹھنے کو، ناشئۃ اللیل بھی کہتے ہیں سو کر اٹھنے کو۔ تو جب سونے کے بعد انسان نیند کو سیکریفائس کرتا ہے اللہ کے لیے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے اٹھتا ہے۔ تو جب نفس پہ کنٹرول پانا چاہتے ہیں آپ، مرغوبات نفس سے بچنا چاہتے ہیں، تو آسان حل طریقہ گر اللہ نے بتا دیا، نیند پہ کنٹرول کر لیں۔ ٹھیک، جو شخص اپنی نیند پہ کنٹرول کر لے گا اس کو نفس پہ کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ گر بتایا اللہ نے، اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ أَشَدُّ وَطْئًا، یہ زیادہ سخت ہے اپنے نفس پہ قابو پانے کے لیے، وہ اقوم قیلا، اور صحیح بات اور درست بات کہنے کے لیے، سیدھی بات، جو بالکل دو ٹوک بات آپ جب کرتے ہیں، قرآن پڑھتے جائیں گے رات کے وقت تنہائی میں قیام اللیل میں، آپ کے سیدھے دل پر اثر آئے گی، انداز ہوگی، سیدھا دن بھر میں نہیں ہوگی، رات میں ہوگی۔ اقوم قیلا اللہ نے کہہ دیا ہے۔ تو جب رات کو آپ ترتیل کے ساتھ قرآن نماز کی حالت میں پڑھیں گے یا بیٹھ کر آپ ویسے بھی قرآن پڑھیں گے تو آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کے دل پر اثر کرے گی، آپ کی شخصیت کا حصہ بنے گی۔ اور اقوام قیلہ کے حوالے سے کہ وہی رات کا وقت جو ہے بہترین وقت ہے دعا اور مناجات کے لیے، اللہ سے 1 to 1 بات کرنے کے لیے۔ جو پڑھا ہوگا وہ سب سیدھا آپ کے دل میں اثر انداز ہوگا، ذہن سے دل میں آئے گا اور پھر آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن پاک ہماری شخصیت کا حصہ بنے تو کیا طریقہ ہے؟ ویری گڈ، تہجد میں قرآن کو پڑھیں۔ صحیح؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس وقت میں؟ آسمان دنیا کے اوپر آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ رات کے 1/3 میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنے ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، ہے کوئی حاجت بیان کرے مجھے اور میں اس کی حاجت کو پورا کروں، اور ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرے مانگے اور میں اسے بخش دوں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ تو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ تو آئے ہوئے ہیں، اور رات کی گھڑیوں میں چاہتے ہیں کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ مناجات کریں، اپنی باتیں اللہ کے آگے پیش کریں۔ وجہ اللہ نے بتائی رات کو اس لیے کرو کہ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک دن کے وقت تمہارے لیے کیا ہوگا؟ سبحًا طویلا، تمہارے لیے بہت لمبے لمبے کام ہے کرنے کے لیے۔
लंबे लंबे काम, मेरे और आपकी तो जिंदगियां खत्म हो गई, सारा दिन हमारा खत्म हो जाता है, बच्चों के झमेले, औरतों के अपने काम हैं, घर के काम हैं, फिर बाजारों के काम हैं, फिर वो बच्चों को देखने के काम है, फिर शौहर है, उनकी कभी मीटिंग है, कभी सेमिनार्स है, कभी कारोबार है, कभी जॉब है, मुख्तलिफ काम सारे के सारे, उम्र तमाम होती जा रही, बच्चे हैं उनको स्कूल है, फिर ट्यूशन है, फिर पढ़ाइयाँ है, फिर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो दिन भर में तो बहुत सारे काम है, और अगर अपने ही कामों में लगे रहेंगे तो फिर अल्लाह को कैसे याद करेंगे? दिन के काम तो करने ही करने, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा देखो दिन में तुम्हारे पास करने के लिए बहुत काम है, वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला, दिन में काम तो बहुत सारे हैं लेकिन अल्लाह का जिक्र करो, वतबत्तल इलैहि तबतीला, और सबसे कटकर उसी के हो रहो। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई काम भी तुम्हारे पास बहुत सारे हैं करने के लिए, कट के अलग भी हो जाओ, अल्लाह का जिक्र भी करो, तो मैं सारे काम कैसे करूं? कैसे करूं मैं सारे काम? है ना, दिमाग में आता है भाई मैंने वो भी तो करना है, मैंने ये भी तो करना है। अब कह रहे अल्लाह ताला जिक्र भी करो अपने रब के नाम का, और फिर सबसे कटकर अल्लाह के बन जाओ, तो बस हमारा मैं रहबानियत इख्तियार कर लूं, छोड़ो मैं नहीं कुछ भी कर सकती। नहीं, मेरे और आपके दीन में रहबानियत नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम महफिल में बैठे हो लेकिन हम दिमाग कहाँ हो? अल्लाह के साथ हो। हाथ काम काज में, दिल अल्लाह की याद हो। हर काम भी कर रहे हो लेकिन खलवत दरे अंजुमन, इसको कहते हैं कि आप महफिल में बैठे हुए अकेले और तन्हा हो, आपका टाइम, आपका कनेक्शन, आपका थॉट्स अल्लाह के साथ जुड़ी हुई हो, इसको कहते हैं तबत्तल इलैहि तबतीला। काम करते जा रहे हैं लेकिन दिमाग में क्या है? अल्लाह। हर काम करें, खाना पका रहे, दिमाग में अल्लाह क्यों है? क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने घर वालों को फूड प्रिपेयर करके देना है। आप शॉपिंग कर रहे हैं तो तबत्तल इलैहि तबतीला कैसे है? काम तो आप कर रहे हैं दुनिया का, लेकिन आपने, अल्लाह ने आपकी जिम्मेदारी लगाई है कि आपने घर के लिए ग्रोसरी या आपने जो शॉपिंग करनी है, अपने बच्चों की जरूरियात चीजें पूरी करवानी है, आप करना है, ठीक है ना? तो वो काम सारे दुनिया के हो रहे हैं लेकिन दिल काम, हाथ कामकाज में हो, दिल अल्लाह की याद में हो। याद रखिएगा, जो इंसान अपने दिन के कामों को संवार लेता है, अल्लाह ताला उसकी रातें खुद ब खुद संवार देते हैं। आप दिन के कामों को संवार लीजिए, रातें अल्लाह आपकी संवार देगा। ये सारे दुनियावी काम हैं जिसमें तबत्तल इलैहि तबतीला हो रहा है कि ध्यान अल्लाह की तरफ है। हर काम दुनिया का हो रहा है लेकिन ध्यान अल्लाह की तरफ है कि अल्लाह इस काम से नाराज ना हो जाए। अल्लाह ने ये काम ऐसे करने का हुक्म दिया है, ये मेरी जिम्मेदारी अल्लाह ने लगाई है, ये काम मैं अल्लाह को खुश राजी करने के लिए करें। काम सारे, ये कमीज पहननी है, अब ये दुनिया का काम है कमीज पहनना, लेकिन तबत्तल इलैहि तबतीला कैसे होगा? वज़्कुर इस्म रब्बिका कैसे होगा? कि मैं इस कमीज पहनने को सुन्नत तरीके के मुताबिक पहनूं, पहनते हुए ये ख्याल रखूं कि रिया नमूदो नुमाइश तो नहीं कर रही। समझ आ गई ना? तो ये सारी बातों का ध्यान जब रखता है इंसान, खुद ब खुद अल्लाह को याद भी कर रहा होता है, अल्लाह का जिक्र भी कर रहा होता है। सिर्फ जुबान से जिक्र नहीं होता, दिल भी अल्लाह को याद रखे हुए होता है काम करते हुए, तो तबत्तल इलैहि तबतीला हो जाता है। दिन संवरेंगे तो रातें संवर जाएंगी, और जब रातों में ऐसे मोमिन अपनी जिंदगियां दिन भर की गुजारते हैं, दिन भर के काम करते हैं, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात में अगर हम बनेंगे तो इंशाअल्लाह सुब्हानहू तआला अल्लाह क्या करेंगे? अल्लाह सुब्हानहू तआला तहज्जुद में हमें खुद उठाएंगे, तहज्जुद में खुद उठाएंगे अल्लाह ताला। ये अल्लाह की कॉल होती है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला, हदीस के हवाले से पता चलता है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे नाफरमानों को सुला दो। तहज्जुद की जो घड़ियां आती हैं रात के 1/3 पहर में, अल्लाह ताला नाफरमानों को जो कॉन्सर्ट्स में लगे हैं, जो फर्शी महफिलें कर रहे हैं, कवाली नाइट्स हो रही हैं, मेहंदियों में लगे हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के मूवीज देख रहे हैं, या मुख्तलिफ जो भी अयाशियों में लगे हुए हैं, उन सब नाफरमानों के लिए अल्लाह ताला हुक्म देते हैं फरिश्तों को, नाफरमानों को सुला दो और मेरे फर्माबरदारों को उठा दो। तो तहज्जुद के टाइम पे फरिश्ते अल्लाह की कॉल दिए जाते हैं और उठा देते हैं,
اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کسی نے پنکھے میں ٹک ٹک شروع ہو جاتی ہے، یا میری کھڑکی پہ کوئی ناک کرتا ہے، کوئی میرے ابو مجھے کہا کرتے تھے میرا کوئی انگوٹھا ہلاتا ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے ایک دم سے. تو اللہ اٹھاتے ہیں نا، یہ اللہ کا کام ہے. تو فرشتوں کو بھیجتے اور اللہ تعالیٰ کال دیتے ہیں. جی میں ابھی بتاتی ہوں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ تَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہ رات کی جو تہجد ہے یہ تمہارے لیے نفل بنا دی گئی ہے. جب 10 نبوی میں معراج ہوئی تو 5 نمازوں کا تحفہ ملا. اس کے بعد نفل بنا دی گئی تہجد میرے اور آپ کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی، وہ پڑھتے تھے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. ہو سکتا ہے تمہارے تہجد پڑھنے کی وجہ سے تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر پہنچا دے. یہ مقام محمود کون کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے حوالے سے کہ جنت میں مقام ہے وسیلہ، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے عطا کرے گا. یہ وہ جنت کا سب سے اونچا مقام ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کے لیے دعا بتائی گئی ہے. فجر نماز اذانوں کے بعد جو پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ. تو یہ والی دعا جو پڑھتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پہنچے گی بخشش کے لیے کہ میرے لیے یہ مانگا کرو وسیلے کا مقام. تو یہ وہ مقام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں عطا کیا جائے گا، مقام محمود، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ سفارش کروائیں گے. ٹھیک ہے، شفاعت کبریٰ کا اختیار. لیکن یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ تمہارے لیے نفل بنا دی ہے میں نے تہجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نفل نہیں تھی، میرے اور آپ کے لیے. تو گویا یہ مقام محمود پر اللہ مجھے اور آپ کو بھی پہنچا سکتا ہے تہجد پڑھنے کی وجہ سے. اور یہ وہ مقام ہے جب شفاعت کا اختیار دیا جائے گا تو وہ مومنین جو مقام محمود پر پہنچیں گے اللہ کی طرف سے پہنچائے جائیں گے. ان تہجد کو قائم کرنے کے لیے دن سنور گئے تھے، راتیں بھی سنور گئی، اور اسی حوالے سے وہ اپنے اعمال کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ اپنے اولیاء کو شفاعت کا اختیار ضرور دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. یاد رکھیے گا یہ ایک نفل عبادت ہے، میرے اور آپ کے لیے اس کو نفل بنایا گیا ہے، اور نفل کو ہمیشہ چھپا کر کرنے کا اجر زیادہ ہے اور چھپا ہی کر کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کو پڑھنے کا طریقہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، تب نماز وضو کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی رکعت پڑھا کرتے تھے. کتنی پڑھتے تھے؟ 2 رکعت سے لے کے 20 رکعت تک. 2 رکعت سے لے کے 20 رکعت تک. 2 علیحدہ علیحدہ کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور کمبائنڈ 8 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور کمبائنڈ 6 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور ایک سلام کے ساتھ مختلف انداز سے پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن 2 رکعت کم سے کم، 20 رکعت زیادہ سے زیادہ، اور 3 وتر اس کے علاوہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد، پھر آپ تہجد پڑھ کے لیٹ جاتے تھے اور اس کے انتظار کرتے تھے فجر کی اذان کا، اور پھر فجر کی اذان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نفل ادا کرتے، سنت کے 2 سنت ادا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے نور پڑھتے تھے، مسجد چلے جاتے تھے اور فجر کی 2 فرائض پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی تہجد کو سب سے بہترین تہجد بتایا. اور وہ کیسے پڑھتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام؟ عشاء پڑھ کے سو جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، پھر سو جاتے تھے، اور پھر اٹھتے تھے اور فجر کا وضو کر کے اور پھر فجر پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. یہ زیادہ بہتر کیونکہ اس میں نیند کو 2 مرتبہ توڑا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کب پڑھنا چاہیے؟ آدھی رات، پوری رات، کیا اس کے لیے ٹائم کیا ہونا چاہیے؟ تو سحری کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بیسیکلی فجر سے 1 گھنٹہ پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ 1/3 یا 1/3 رات اور سحری کا ٹائم کہلاتا ہے، جو بہترین وقت ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں. آدھی رات یا اوینقص منہ اللہ قلیلہ، یا آدھی رات کر لو یا اس سے زیادہ کر لو یا کم کر لو. تو آدھی رات 12 بجے کے بعد، چاہے سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، 12 بجے سے آدھی رات کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور فجر سے 1 گھنٹہ پہلے، اگر آپ کی 12 گھنٹے کی
رات ہے, مغرب سے لے کر آپ فجر کا ٹائم دیکھ لیجئے, اگر 12 گھنٹے کا یہ ٹائم بن رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو 3 میں ڈیوائڈ کر لیجئے, تو 1/3 جو 3 گھنٹے بچیں گے آخر کے وہ 1/3 رات ہوگی. لیکن بہترین ٹائم جو بتایا میں نے آپ کو وہ بالکل 1 گھنٹہ پہلے فجر سے, وہ بیسٹ ٹائم ہے تہجد کے حوالے سے. اور ختم کب تک ہوتا ہے؟ بس فجر کی اذان سے پہلے. ہاں جی بالکل بالکل کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی نہیں اٹھ سکتا تہجد کے, اگر فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے نفل پڑھنے, ایک ہی بار 1 گھنٹہ پہلے آپ کو بتا دیا نا کہ آپ فجر سے پہلے اٹھیں اور آپ آدھا گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے اور کتنا پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت اگر پڑھ رہے ہیں نا, تو پہلی رکعت میں سورہ بقرہ, دوسری رکعت میں سورہ آل عمران, تیسری رکعت میں جو ہے وہ سورہ نساء, اور چوتھی رکعت میں سورہ مائدہ. یعنی اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ رات کا وقت خاص طور سے رکھا, دیکھیں کس طرح سے. آپ دیکھیں انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اس کے لیے راتیں لگاتا ہے. جس چیز سے آپ کو پیار ہوتا ہے آپ راتوں کے ساتھ راتیں اپنی اس کے لیے ہی لگا دیتے ہیں. جن لوگوں کو گیمز کا شوق ہوتا ہے وہ راتوں کو میچز کھیلتے ہیں, ٹی وی گیمز لگا کے, بچے لڑکے اکثر وہ گیمز کھیل رہے ہیں جی راتوں کو, جی ان کے میچز چل رہے ہیں. جو ڈرگز میں ہے وہ راتوں کو ڈرگز میں لگے ہوتے ہیں. جو عشق و عاشقی میں وہ اور سناؤ کے پیکیجز لگا کے محبت بھری باتیں اپنے محبوب کے ساتھ راتوں کو لگا کرتے ہیں نا. میری بہن مجھے بہت پیاری ہے, وہ سال بعد ملی ہے, 6 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, لیکن مجھے بہت آئی ہے میرے گھر میں, تو میں ساری رات بیٹھ کے اس کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے تیار ہوں. ہوتا ہے نا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ میرا بندہ میرا بن جائے اور راتیں لگائے میرے لیے. بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ تبھی ہوگا جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت سب محبتوں کے اوپر بھاری ہوگی. کیا کرنا ہے, اللہ سے یدعون ربهم خوفا وطمعا, اللہ کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. خوف کس چیز کا ہوتا ہے مومنوں کو؟ اللہ کی ناراضگی کا خوف, اللہ کے روٹھ جانے کا خوف, جہنم کا خوف, پل سے رات پہ گزرنے کا خوف, اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ملنے کا خوف, سورج سوا نیزے پہ ہوگا اس کی گرمی سے بچنے کا خوف. مختلف قسم کے خوف مومن کو ہوتے ہیں. اور طمع لالچ کس چیز کی ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت کی امید ہے, اللہ کی بخشش کی لالچ ہے, امید ہے, جنت ملنے کی امید ہے, اور آسان حساب کتاب ہونے کی امید ہے, اللہ کے عرش کے نیچے سائے کے نیچے کھڑے ہونے کی امید ہے. تو ہر قسم کی امید بھی رکھتے ہیں اور خوف بھی رکھتے ہیں. زندگی میں خوف طاری ہوتا ہے اور آخرت کی امیدیں ہوتی ہیں. زندگی کے اندر خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ کر کے اللہ ناراض نہ ہو جائے, یہ کر کے اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے. دین خوف اور امید کے درمیان گزارنے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب وہ اتنا کچھ مومن کر رہے ہیں, دن بھی اچھا لگا رہے ہیں اللہ کے لیے, راتیں بھی لگا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا دے گا پھر ان کو؟ تو اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ, کوئی نفس نہیں جان سکتا کہ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, کہ میں نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے لیے چھپا کے رکھا ہے. جزاء بما كانوا يعملون, یہ ان کے ان اعمال کا بدلہ ہے جو انہوں نے کیے. کیا اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپا کے رکھا ہے؟ اللہ نے چھپا کے کیوں رکھا ہے بھئی یہ ریوارڈ؟ کیونکہ یہ مومن سب سے چھپ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے, یہ سب کو بتا کے نہیں کرتے تھے, تو اللہ نے بھی پھر ریوارڈ چھپا کے رکھا ہے. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ جنت وہ جگہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کسی دل نے اس کو محسوس کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی چیزیں وہاں پر رکھی ہیں کہ جو آنکھیں ہی دیکھ کے اتنی ٹھنڈی ہو جائیں گی, تو جب مل جائیں گے تو سوچئے کہ کتنا انسان کو ٹھنڈک پہنچے گی. تھوڑی سی گلمس, تھوڑا سا ہنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ایسے لوگوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک خیمہ ہے جس کا اندر باہر سے نظر آتا ہے اور جس کا باہر اندر سے نظر آتا ہے. کوئی شیشے کا خیمہ ہوگا, گلاس کا ہوگا. تو قالا ابو مالک اشری نے کہا کہ یا رسول اللہ لمن ہی, یہ کس کے لیے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے ہوگا کہ جو اپنی بات میں نرم ہو,
नरम अंदाज में बात करें, लोगों को ऑकवर्ड फील ना कराएं, टॉन्ट ना करें, ताने ना दें, नरम हो अपनी बात में। वो अतामत ताम, और लोगों को खाना खिलाना वाला हो। और वह सल्ला बिल्लैली वन्नास बिन्याम, के रात को उस वक्त नमाज पढ़ने वाला हो जबकि लोग सो रहे। ठीक, बात में नरम हो, नरम कलामी करने वाला हो, खाना खिलाने वाला हो, और उस वक्त नमाज पढ़ता हो जब रोज लोग सो रहे हो, तो उसको वो खेमा मिलेगा। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए। जन्नत में जाने वाले अमाल वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे ना कि अफशुस सलाम, कि सलाम को फैलाओ, वतअमुत ताम, और लोगों को खाने खिलाओ, वासिलुल अरहाम, और सिला रहमी करो, वासिलु बिल्लैली वन्नासुन नियाम, और रात को उस वक्त नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हो, तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, तो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ठीक है ना। तो ये तो जन्नत में जाने के लिए बहुत आसान रास्ता है कि रातों को क़याम किया जाए बाकी अमाल के साथ। जब ये अल्लाह ताला देते हैं कि चलो हम रातों को क़यामुल लैल भी कर रहे हैं, तो उसका एक और रिवॉर्ड भी अल्लाह ताला देते हैं, और वो रिवॉर्ड ये होता है कि अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमाता है। कि जब हदीस में आता है, मफ़हूम है कि जब मेरा बंदा फराइज करने के बाद नवाफिल करना शुरू हो जाता है, तो फिर मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ, और ये नफिल इबादत है। और जब मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ, तो हदीस में आता है कि अल्लाह ताला 3 लोग हैं जिनको देखकर उनको एक मुस्कुराते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत भी करते हैं, मुस्कुराते भी। जिनमें से एक वो शख्स है कि जिसकी बीवी खूबसूरत हो और उसका नरम गरम बिस्तर हो, और वो दोनों को छोड़कर अल्लाह की खातिर उठे और नमाज अदा करे, क़यामुल लैल की। तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को देख के मुस्कुराते हैं। कोई देख के किसी को क्यों मुस्कुराते हैं? जब हम किसी बच्चे को देखते हैं हम मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं ना उसको देख के। अल्लाह ताला उसको देख के खुश होते हैं और मुस्कुराते हैं। तो जिस शख्स को देख के अल्लाह मुस्कुराए, अल्लाह की मुस्कुराहट उसको मिल जाए, उसको क्या मिल जाएगा? इमाम अहमद ने मसनद अहमद में बताया कि जिसको दुनिया में उसका रब देख के मुस्कुराता है, फला हिसाब अलैहि, उसके ऊपर कोई हिसाब किताब नहीं, उसको फिर अल्लाह बिला हिसाब ही जन्नत अता फरमा देता है। तो कौन है वो लोग जिनको देख के अल्लाह मुस्कुरा रहा था, अपनी मोहब्बत दे रहा था? जो अपनी बीवी को छोड़कर, अपने बिस्तर को छोड़कर, या अपने शौहर को छोड़कर, या बिस्तर को छोड़कर क्या करता है? रातों को क़यामुल लैल करता है। इसके बाद जब अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी, बिला हिसाब जन्नत में आ जाएंगे, तो गोया हर तकलीफ से, हशर की हर तकलीफ से इंसान आज़ाद भी हो जाएगा, बच भी जाएगा, और एक VIP की तरह ट्रीट किया जाएगा। अल्लाह ताला फिर जब महबूब बनाते हैं तो फिर सिर्फ वही नहीं छोड़ते, अपना कुर्ब भी अता फरमाते हैं। आप देखिए आसमानी दुनिया पर अल्लाह ताला तशरीफ लाते हैं रात के आखिरी पहर में, सबसे करीब होते हैं दुनिया में। इंसान जब सिजदे की हालत में होता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। तो अगर मैं और आप अल्लाह के सबसे करीब जाना चाहते हैं तो फिर वो क्या करना होगा जब हम अल्लाह के सबसे करीब होंगे? कौन बता सकता है? तहज्जुद में सजदे में जाके रात के 1/3 पहर में अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हो जाएंगे, है? तो अल्लाह ताला के हुजूर सिजदरेज हो जाए। नमाज नहीं पढ़नी, छुट्टी है, फिर भी सिजदरेज होगी अल्लाह ताला से। 1/3 जो टाइम है तहज्जुद का, उसमें दुआएं करें, मुनाजात करें, अल्लाह के कुर्ब को पाएं। तो लिहाजा जो शख्स भी इस्तिताअत रखता है कि उठकर अल्लाह का जिक्र करे, सच्चाई के मसरूर करे, क्योंकि ये अल्लाह के कुर्ब का एक जरिया है। अल्लाह ताला फिर खुद महबूब बनाते हैं, तो फिर वहीं भी ये अल्लाह ताला का एक और रिवॉर्ड होता है। ऐसे लोगों को जिनको अल्लाह अपना महबूब बना लेते हैं, अल्लाह ताला तमाम लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत भी डाल देते हैं, तमाम लोगों के दिलों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन का शर्फ और ऑनर यानी उसकी डिग्निटी किसमें है? क़यामुल लैल में है। हर शख्स चाहता है कि मेरी रिस्पेक्ट हो, मेरी डिग्निटी हो, मेरे ऑनर हो, तो क़यामुल लैल करे। और मोमिन की इज्जत लोगों से गनी होने में है। जो लोगों के पास है उससे बेपरवाह हो जाओ, तुम्हारी इज्जत होना शुरू हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला इसको पब्लिसाइज करते हैं, लोगों को बताते हैं कि देखो मेरा ये बंदा इतना मुझे महबूब है। जिब्राइल को बुलाते हैं, फिर वहां से पूरे के पूरे जो सिदरातुल मुंतहा के फरिश्ते हैं
उन तक ये बात पहुंचती है। अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहते हैं मेरा फलां बंदा मुझे बहुत महबूब है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। वहां से सारे सिदरतुल मुंतहा के फरिश्तों तक ये बात पहुंचती है, वहां से सारे 7वें आसमान के फरिश्तों तक, फिर 6ठे आसमान के फरिश्तों, फिर 5वें आसमान, आहिस्ता 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 होते होते वो सारी बात जमीन तक आती है। सारे जमीन की मखलूक उस शख्स से मोहब्बत करना शुरू हो जाती है। ये मोहब्बत अल्लाह डालते हैं। और जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं उनके चेहरे में एक नूर आ जाता है। इब्ने मुसय्यब रहमुल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए तहज्जुद पढ़ता है, अल्लाह उसके चेहरे में नूर डाल देते हैं, यानी उसके चेहरे को नूर से भर देते हैं और हर मुस्लिम बंदा उससे मोहब्बत करना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि मैं अल्लाह के लिए इससे मोहब्बत करता हूँ। आपको मिलते हैं ना ऐसे लोग जो कहते हैं हम अल्लाह के लिए इससे मोहब्बत करते हैं। इमाम शाफी के जो उस्ताद थे इमाम वकी, वो फरमाते हैं कि लोग उनके बारे में कहते हैं ये इंसान तो नहीं है, ये तो कोई फरिश्ता है। इता फरमाते हैं कि उसकी आंखों में एक नूर होता है और चेहरे पर वजाहत होती है, उसमें एक एनर्जी होती है। जब वो सुबह उठता है तो लोग उससे दीवानावार मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं। ये वो शख्स है जो क़यामुल लैल करने वाला है। और वो घर जहाँ तहज्जुद पढ़ी जाती है, वो घर कैसे होते हैं? रात को क़यामुल लैल में कुरान पढ़ा जा रहा होता है ना, तो जो आसमान के फरिश्ते होते हैं, जिस तरह हमें सितारे नजर आते हैं ना, उनको वो घर चमकते हुए सितारों की तरह नजर आ रहे होते हैं, जहां पर रातों को तहज्जुद में कुरान पढ़ा जा रहा होता है। अब कितना कुरान पढ़े? तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, जितना आसानी से पढ़ते हो पढ़ लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने आपको बताया कितना पढ़ते थे। मैं और आप तो नहीं पढ़ सकते, हमें तो नहीं आता इतना, हम तो नहीं पढ़ सकते, हम तो याद भी नहीं, तो क्या करेंगे? हदीस से पता चलता है जो शख्स 10 आयात पढ़ता है, कम से कम 10 आयात पढ़ता है, वो गाफिलीन में शुमार नहीं किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जो 100 आयात पढ़ लेता है उसका नाम आबिदीन में लिखा जाएगा। वर्शिपर्स, अल्लाह के वर्शिपर्स जो होंगे, यानी कि आबिद, उनमें लिखा जाता है। और जो शख्स 1000 आयात पढ़ लेता है उसको तो मुकंतरीन में शामिल कर दिया जाता है। अब जी ये मुकंतरीन क्या है? तो मुकंतरीन के हवाले से भी डिफरेंट बातें आती हैं। 4000 दीनार यानी कि सोने के सिक्के, 4000 सोने के सिक्के उसके लिए लिख दिए जाते हैं रिवॉर्ड में। मुकंतरीन, इसको इतना अल्लाह की तरफ से अजर मिल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-क़िंतारु खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, कि क़िंतार जो है, एक क़िंतार वो दुनिया और मा फीहा से ज्यादा बेहतर है। और मुकंतरीन में उसका शामिल कर दिया गया नाम, जिसने 1000 आयात पढ़ी। तो अब 1000 आयात कैसे पढ़ूं, कितनी क्या पढ़ें? तो उसके लिए भी इब्ने हिजर ने बड़ी खूबसूरत हमें एक वो बता दिया तरीका कि 1000 आयात अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सूरह मुल्क से लेके सूरह नास तक अगर पढ़ लेंगे तो वो 1000 आयात बन जाती है। यानी कि 2 सिपारे, सूरह मुल्क यानी 29 सिपारे से लेके 30 सिपारे के एंड तक अगर आप पढ़ लें तो 1000 आयात बन जाती है। ज्यादा नहीं तो कभी तो कर सकते हैं ना, इंशाअल्लाह इसकी पूरी कोशिश करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इतना ज्यादा पढ़ते थे ना, तो हजरत आयशा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतनी मुशक्कत क्यों करते हैं? नहीं, आप तो बख्शे बख्शाए, आप क्यों इतनी मुशक्कत करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं अफलम यकून अब्दन शकूरा, कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? जी शुक्रगुजारी के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे। लेकिन अगर फिर ये तो वो हो गया ना कि अगर हम जैसे बंदे 2 सिपारे पढ़ने लगेंगे तो फिर तो वो जल्दी जल्दी ही पढ़ेंगे, फिर तो दोनों बातों में कंट्रास्ट आ गया। नहीं, सबसे पहली जरूरत क्या है? तकरार, बार बार पढ़े, थोड़ी पढ़े बार बार पढ़े, ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात क्या है? जितना भी पढ़ रहे हैं सोच के पढ़े, समझ के पढ़े। दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप नमाज की हालत में इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं। आपने नमाज पढ़ ली, क़यामुल लैल कर लिया, अब आप बैठ जाए और आप इसको लेके पढ़ना शुरू हो जाए और उसको सोच सोच के, ध्यान से, देख देख के पढ़े, समझें, जहाँ जहाँ समझना आता है उसको पढ़े। 2 सिपारे समझ के पढ़ने में क़यामुल लैल ये जो कितना पढ़े, ये जो है सारे दिन में आप अगर 1000 आयात पढ़ लेते हैं तो अगर एक दिन भर में इतनी आयात पढ़ता है तो उसके लिए इतना अजर है। सिर्फ तहज्जुद का अजर नहीं है, मैंने आपको बताया। 10 आयतें दोहरा दोहरा के पढ़े तो
کیا چیز؟ 10 آیات اگر پڑھتے ہیں جی تو 10 دفعہ پڑھتے یہ اللہ جانتا ہے، یہ اب اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں شکر گزاری نہ کروں. یہ کون کہہ رہا ہے جو شکر گزاری کے لیے کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انبیاء کے اوپر دنیا میں جو سخت سے سخت تکلیفیں آئی نا وہ صرف انبیاء کے اوپر آئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، حبیب خدا ہونے کے باوجود بھی 3 مہینے چولہا نہیں جلا. اپنے پیارے اپنے ہاتھوں سے جنازے ان کے اٹھوائے، دفنائے، اپنی زندگیوں میں ان کو رخصت کیا دنیا سے. قوم نے ان کو گھر سے نکال دیا، ان کو جلا وطن کر دیا، ان کو بائیکاٹ کر دیا. کتنی تکلیفیں آئی کہ وہ جب طائف پہ گئے تو ان کے ساتھ اذیت آئی. اتنی اذیتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھیلی ہیں، کتنی جنگیں لڑی، کتنے صحابہ کرام کو کھویا، اتنے خوف کے عالم سے گزرے کہ راتوں کو نیندیں نہیں آ رہی تھی. پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا عبداً شکورہ نہ بنوں. تو میرے اور آپ کو اللہ کے عبداً شکورہ بننے کی کتنی ضرورت ہے. سوچیں، اپنا محاسبہ کریں. شاید یہی بات ہمیں تہجد کی طرف راغب کر دے کہ صرف اللہ نے مجھے اور آپ کو تو ان تکلیفوں سے گزارا ہی نہیں، ہم تو ان تکلیفوں سے گزرے ہی نہیں، عشر عشیر میں بھی نہیں ہمیں چھو کر گزری. تو پھر ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزاری کے لیے ہی راتوں کو قیام کرنا شروع ہو جائیں. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. شکر کے لیے شروع میں پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، قولاً ثقیلہ ہی ہے نا، اپنے لیے مشکل کام ہے یہ لے کر چلنا. تو ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو 20 سال تک مارا تہجد پڑھنے کے لیے، اور میں نفس کو مار کے زبردستی تہجد پڑھتا تھا، اور 20 سال میں زبردستی اٹھا کے اپنے آپ کو کھڑا کیا، اور پھر اگلے 20 سال میں نے اس کو انجوائے کیا. سمجھ آئی؟ کام آسان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ استقامت پر جمے رہنے والوں کے لیے آسانی کے معاملات کرتے ہیں. آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو جانتے ہیں، ہماری کمی کوتاہی سے بھی واقف ہیں، ہمارے دن بھر کے معاملات، روٹین، ہمارے کاموں سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہیں. اللہ اتنے رحیم، اتنے مرسیفل، اتنے کیئرنگ اور اتنے مہربان ہیں کہ حدیث میں آتا ہے، مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، کہ جو شخص تہجد کی نیت اور تیاری کر کے سوتا ہے اور وہ نہیں اٹھ پاتا کسی بھی وجہ سے، وہ ڈوز آف کر گیا، سو گیا، آنکھ لگ گئی، لیکن اس کی نیت تھی اور وہ تیاری کر کے سویا تھا، اللہ سے دعا مانگ کے سویا، تیاری کر کے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے تہجد کا ریوارڈ لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر بھی اگر ہم اس ریوارڈ سے محروم ہو جائیں تو ہمارے اوپر سوچنے کا معاملہ ہے، لمحہ فکریہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے بہترین بندوں میں شامل فرمائے. اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے. اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے. اللہ ہمارے چہروں پر نور بکھیر دے. اللہ اس نور سے ہمارے دلوں کے اندر، ہماری شخصیات، ہمارے جسموں کے اندر انرجی پیدا کر دے. اللہ ہمیں اپنے مقرب ترین مخلوق فرشتوں کے صفات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دنوں کے کاموں کو سنوار کر ہماری راتیں بھی سنوار کرے. اللہ ہمیں منفقین، مستغفرین بالاسحار، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صادقین، قانتین اور مومنین بنا دے. اور جب یہ بنا کے اللہ ہمیں مستغفرین بالاسحار والے لوگوں میں شامل بھی فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد